بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو ہر چیز کو ناممکن کہتا ہے، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن۔ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ قبل جب میں لال مسجد آیا تو علماء کی جماعتیں در جماعتیں آنا شروع ہوئی کہ جی آپ کے یہاں رہنا ناممکن ہے، آپ چلے جائیں، آپ واپس جائیں۔ بڑا دباؤ، اور بیرونی دباؤ سے اندرونی دباؤ زیادہ تھا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ جی آپ واپس جائیں۔ تو میرا ایک ہی جواب تو نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، دیکھی جائے گی۔ توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، شدید قسم کا محاصرے کیے گئے، کھانا پینا بند کیا گیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، راتوں کو خوب مانگا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن میرے آپ کے لیے۔ دیکھیے سارے انسان، ہم سب جو بنے ہیں کس سے بنے ہیں؟ ایک ناپاک پانی سے۔ ایک ناپاک پانی سے اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنی عقل و دانش والا انسان بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اللہ اپنی شان سے بنا دیتا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ بہاریں، یہ دسترخوانوں پہ لگنے والے قسم قسم کے کھانے، لذت کی چیزیں، یہ مٹی سے بن رہی ہیں۔ کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ممکن کر کے دکھا دی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ، جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا۔ شریعت کا ایک حکم بھی ہے کہ اللہ کے قوانین کو نافذ کریں۔ تو میری گزارش ہے تمام علماء سے، حکومت کو نہ دیکھیں، یہ 70 سال اس نے پہلے بھی نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرے گی۔ آپ شعائر اسلام کو خود نافذ کریں۔ صحابہ کرام کی کتنی بڑی تعداد تھی، یہی 2-2.5 ہزار، کہ انہوں نے شعائر اسلام کو نافذ کرنا شروع کر دیا، حدود اللہ قائم کرنی شروع کر دی۔ تو آج ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں حدود اللہ قائم کریں، نظام صلاۃ قائم کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جنرل پرویز مشرف کہاں ہے، کس حالت میں ہے؟ اس کی شکل پر نحوست برس رہی ہے۔ جو اللہ کے حکموں کے خلاف کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشاں بنا دیں گے، اور جو اور بھی کھڑے ہوں گے وہ بھی عبرت کا نشاں بن جائیں گے۔ ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد کیوں۔ کچھ وقت امتحان کا ہوتا ہے، آزمائشوں کا ہوتا ہے، دکھوں کا ہوتا ہے، پھر اللہ حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے بعد ہی یسر آیا کرتا ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا عسر کے بعد یسر آتا ہے۔ عسر آنا ہی دلیل ہے یسر کی۔ تو اللہ کی راہوں میں ڈٹنے والے بنے۔ جب اللہ کی راہوں میں ڈٹیں گے تبھی اللہ سے تعلق قائم ہوگا، تبھی ایمان بالغیب بنے گا۔ ہم پریکٹیکل نہیں کرتے، مدارس دینیہ پریکٹیکل جہاد کے میدانوں میں نہیں کرتے۔ ہر جگہ ظالم حکمراں بن بیٹھے ہیں، کہیں ایس ایچ او ایک ظالم بنا ہوا ہے، کہیں کمشنر اور ڈی سی ظالم بنا ہوا ہے، کہیں اور لوگ ظالم ہیں۔ جہاں کوئی ظالم ہو اس کے خلاف ڈٹنا یہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر ہے۔ کہیں آپ کے خاندان میں کوئی ظالم ہوگا جو خاندان رسم و رواج کا ترویج دے رہا ہے، تو حق کی خاطر، اللہ کی خاطر ڈٹنے والے بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ جہاد کے میدانوں میں یقین بنتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، لیکن جب حکومت کی طرف سے سختیاں آتی ہیں کہتی نہیں، حالات کو دیکھ کر چلنا ہے۔ علماء بھی کہتے ہیں حالات کو دیکھ کر چلنا ہے۔ نہیں، ہم نے حالات کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے اللہ کے بھروسے پر چلنا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے،
ہمیں اللہ پر یقین ہو کہ اللہ مدد ہے. انما ربی سیہدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب پیچھے فرعون کا لشکر آگے سمندر یا دریا حائل ہو گیا تو فرمایا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، رب ہمارے ساتھ ہے، راستہ بنائے گا، ہدایت دے گا، طریقے بنائے گا. نکلو تو صحیح، نکلو تو صحیح، ڈٹو تو صحیح، دین کی خاطر ڈٹنے والے بنو، دین کی خاطر جان قربان کرنے والے بنو، ساری راہیں کھل جائیں گی. یہ جانیں کس کے لیے ہیں؟ کہتے ہیں جانیں بچاؤ. میں کہتا ہوں جانیں لگاؤ. کہتے ہیں جان، مولوی صاحب جان بچائیں اپنی. میں کہتا ہوں جان لگانے کا وقت ہے، جان بچانے کا وقت نہیں ہے. تو میری گزارش ہے پوری امت مسلمہ سے، جہاں جہاں آپ کو طاقت ہے وہیں وہیں حدود اللہ قائم کرو. ایک ایک ظالم 25 50 100 300 700 بچوں کی عصمت دری کرتا ہے. قانون ہمارا، میں کہتا ہوں یہ مکڑی کا جالا ہے جس میں غریبی پھنستا ہے. ہندوستان میں بھی یہی انگریز کا قانون چل رہا ہے. غریبوں کے لیے اور قانون ہے، امیروں کے لیے اور قانون ہے. ہندوستان میں بھی غریب پس رہا ہے، پاکستان میں بھی غریب پس رہا ہے، پوری دنیا میں غریب پستا ہے. اس لیے یہ مکڑی کا جالا توڑو، اللہ کی زمین پر حدود اللہ خود قائم کرو. وہاں علماء کی دارالقضا بناؤ، اور دارالقضا بنا کر دیکھو کہ کسی نے بچی کے ساتھ عصمت دری کی، تحقیق کے بغیر کرو گے تو اللہ کے مجرم بنو گے. تحقیق کرو، خوب تحقیق کرنے کے بعد اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس ظالم کو 100 سال کر دو، اس ظالم کو 100 کوڑے لگاؤ، پورے علاقے میں امن آ جائے گا. ہمارے علاقے کے اندر ڈاکو راج تھا، 500 پولیس والے ان کے سامنے بے بس تھے. ہمت کی چند نوجوانوں نے تو پورے علاقے کا ڈاکو راج ہم نے اپنے علاقے میں ختم کیا، اللہ کے آسرے پر. کیونکہ پولیس میں عمومی طور پر رشوت چلتی ہے اور گناہ چلتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اللہ کی مدد دین والوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے اپنے اپنے علاقے میں ڈاکو کے خلاف محنت کرو، اور اگر کوئی ڈاکو ظالم واقعی ڈاکو ہے اور نامی گرامی ڈاکو ہے، اس پر شرعی حدود قائم کرو، زانیوں پر شرعی حدود قائم کرو. اور مت ڈرو اس بات سے کہ دنیا کیا کہے گی، جو ہے لوکی کی کہیں گے، ویسٹ کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا. ہندوستان میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں، ویسٹ کیوں خاموش ہے؟ ویسٹ کے مقاصد یہی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو تو خاموش ہوگا. افغانستان میں کتنے بڑے مظالم ہوئے تو ویسٹ کہاں تھا؟ سارا ویسٹ اسی میں شریک تھا. 45 ملک ظلم میں شریک تھے. چند لاکھ نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، اور شکست کھانے پر مجبور کر دیا. تو کیوں ڈرتے ہیں ہندوستان کے مسلمان؟ وہاں تو 30 کروڑ مسلمان ہیں. صرف 1 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں آج اپنی جانوں کا سودا کر لے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام آئے گا، آ کر رہے گا انشاءاللہ. 1.25 لاکھ صحابہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے نکلے، پوری دنیا فتح کر لی. آج ہم اپنی جانیں بچا رہے ہیں. ہر مدرسہ کہتا ہے اپنا مدرسہ بچاؤ، ہر عالم کہتا ہے اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ. یہ جانیں ہم بچانے کے لیے لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمارے سے یہ سودا کر لیا. اللہ تو سودا کر چکے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ ہم سے سودا کر چکا ہو. اپنے جانوں کو اللہ کے ساتھ فروخت کر دو کہ یہ جانیں ہماری نہیں ہیں، یہ جانیں اللہ کو ہم نے دے دی ہیں. حقیر جانیں، ذلیل جانیں، بیکار جانیں، مٹی میں ملنے والی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو. دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی، اللہ کی مدد کی ہوائیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی. اس لیے ڈر اور خوف نکالو، سونا کرو اپنے جسموں کا، اپنی بیکار جانوں کا جو گندگی سے بھری ہوئی ہیں. اللہ جنت میں وہ جانے دے گا جو نجاست سے پاک جانے ہوں گے. اللہ سے سودا کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ ساری قیدیں ٹوٹے گی. اور سارا تابوت، پاکستان کا تابوت کیا ہے؟
افغانستان کے چند لاکھ نوجوانوں نے 45 ملکوں کے طاغوت کو شکست دی ہے۔ یہاں اللہ کے دیوانے مستانے، واللہ میں کہتا ہوں میرے ساتھ 1 لاکھ افراد کھڑا ہو جائے، اس حکومت کو نظام نافذ کرنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم تھوڑے سے تھے، حکومت کو جو ہے مجبور کیا کہ حکومت محاصرہ ختم کرے۔ اگر 1 لاکھ نوجوان تیار ہو جائیں اور 1 لاکھ طالبات تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اسلامی نظام کا مطالبہ منوا کر رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہم پاکستان نہیں پوری دنیا رب کی زمین کے ایک چپے پر اللہ کا دین نافذ کریں گے، اللہ کے امر سے کریں گے۔ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے پیچھے والے آ کر کریں گے، لیکن دنیا کے طاغوتوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے طاغوت اپنوں کی شکل میں آئے، چاہے طاغوت کفار کی شکل میں آئے، ہم اس طاغوت کا مقابلہ کریں گے، ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔